فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازہ اور شیخین رضی اللہ عنہم کی شمولیت۔ غسل اور تجہیزی تکفین کے مراحل کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے مرحلہ پیش آیا۔ سیدہ فاطمہ کے جنازے پر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اس موقع پر موجود تھے تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آگے تشریف لا کر جنازہ پڑھائیں۔ جواب میں حضرت علی نے فرمایا آپ خلیفہ رسول کی موجودگی میں جنازہ نماز پڑھانے کے لیے پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ نماز جنازہ پڑھانا آپ ہی کا حق ہے، آپ تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھایا۔ باقی تمام حضرات ان کی اقتداء میں صلاۃ جنازہ ادا کی۔ یہ تفصیل متعدد مصنفین نے اپنی تصانیف میں بھی حوالہ ذکر کی ہے، چنانچہ چند عبارتیں اہل علم کی تسلی کے لیے بعینی ہی یہاں نقل کرتے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر نے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھایا اور اس پر 4 تکبیریں کی۔ نمبر 2 یعنی جعفر صادق رحمہ اللہ اپنے والد محمد باقر رحمہ اللہ سے ذکر فرماتے ہیں کہ محمد باقر نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ فوت ہوئیں، ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لائے تاکہ جنازہ کی نماز پڑھائیں۔ تو ابوبکر صدیق نے حضرت علی کو فرمایا آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیں، تو حضرت علی نے کہا آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ رضی اللہ کے ہوتے ہوئے میں آگے نہیں ہوتا۔ بس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لائے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ نمبر 3 یعنی حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ اپنے محمد باقر رحمہ اللہ اور وہ اپنے والد حضرت زین العابدین رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اور حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم تشریف لائے۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ سامنے رکھا گیا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ نماز پڑھانے کے لیے آگے تشریف لائیے، تو صدیق نے جواب دیا اے ابوالحسن کیا آپ رضی اللہ کے موجودگی میں؟ حضرت علی نے کہا آپ رضی اللہ عنہ آگے تشریف لائیں، اللہ کی قسم آپ کے بغیر کوئی دوسرا شخص فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ بس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور رات ہی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ چوتھی طبقات ابن سعد میں ہے کہ یعنی شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ پر حضرت ابوبکر نے نماز جنازہ پڑھی۔ دفن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلاۃ جنازہ کے بعد حضرت فاطمہ کو عام روایات کے مطابق رات ہی کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا اور دفن کے لیے قبر میں حضرت علی، حضرت عباس عم نبی اور فضل بن عباس اترے۔ دفن و قبر کے متعلق متعدد روایات مختلف قسم کی پائی جاتی ہیں، عام روایات کے پیش نظر اسی کا ذکر کیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ چند روایات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے متعلق ہم نے یہاں ذکر کی ہے۔ حضرت فاطمہ کی وفات کی اطلاع اکابر صحابہ کو یقیناً ہو گئی تھی، خصوصاً صدیق اکبر اپنی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس کے ذریعے حضرت فاطمہ کے ان تمام احوال سے یقیناً باخبر تھے۔ نمبر 2 نماز جنازہ کے لیے حضرات شیخین صدیق اکبر اور عمر فاروق بمع دیگر صحابہ کرام رضی اللہ کے تشریف لائے تھے اور اس میں شریک و شامل ہوئے۔ نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ 4 تکبیرات کے ساتھ ابوبکر صدیق نے پڑھائی تھی۔ نمبر 4 حضرت فاطمہ کے نعش مبارک کو رات ہی کو دفن کر دیا گیا ازارہ تستر اور پردہ داری کے طور پر، اور اسی میں شرعی مسئلہ تعجیل دفن بھی ملحوظ خاطر ہے۔ نمبر 5 حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہم و حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان کسی قسم کی باہمی مخاصمت اور ناچاکی نہیں تھی۔ مندرجہ بالا واقعات اس کی واضح دلیل ہیں اور واضح شواہد ہیں، اور بعض روایات میں جو چیز مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھی اس وجہ سے کہ ان کو حضرت فاطمہ کی بیماری پر پھر وفات اور جنازہ اور دفن کی اطلاع تک نہیں کی گئی تھی،
یہ چیزیں واقع میں درست نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں ظن گمان راوی ہے اور راویوں کا اپنا گمان جو انہوں نے صحیح واقعات میں ملا کر نشر کر دیا، اصل واقعات میں مخلوط شدہ اور چیزوں کو پھیلا دیا ہے جو قابل حجت نہیں ہے۔